أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صلوات الله عليه وسلم. درود ایسا پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے، میں بات شروع کر دوں. یقیناً حاضرین میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ حقیقت موجود ہوگی کہ آج کا دن، آج کی مجلس عدیلۃ الحسین کی ذات پاک سے منسوب ہے. جتنے لمحات بھی میں نے آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے، گفتگو کا مرکز و محور اسی ذات پاک کو بنانا ہے. فضائل بھی بی بی کے پڑھنے ہیں اور مصائب بھی. جیسا کہ ریاض شاہ صاحب نے اعلان کیا، آج جو تاخیر ہوئی وہ بارش اور موسم کی وجہ سے ہوئی. کل سے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اب یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ کر میری طرف توجہ کریں. کوشش ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے لمحات میں آپ سے گفتگو زیادہ سے زیادہ ہو سکے. پوری تاریخ آدمیت میں بیٹوں کی آمد پر مبارک بادیں سننے میں آئی ہیں. بیٹا چاہے عام بشر کے گھر میں ہو یا کسی حجت خدا کے گھر میں، بیٹے کی ولادت پر مبارک بادی دکھائی بھی دیتی ہے، دی بھی جاتی ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ پوری تاریخ انسانیت میں یہ پہلی اور آخری مثال ہے اس بی بی کی کہ بیٹا نہیں، آنے والی بیٹی ہے، مبارک خدا نے بھیجی ہے. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ بلکہ دو حقیقتیں ہیں امتیاز شاہ جی، اور دونوں ہی میں کتابوں کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں. میرے خیال سے سپیکر ایک بولتا ہے، دونوں؟ اچھا. جاءت بشارت مولدہا من السماء وجاء اسمہا بالوحی مشافہۃ من السماء. میں نے حدیث کے فقرے پڑھ دیے، میرے ترجمے پہ بھروسہ نہیں، کسی اور عالم سے پوچھ لینا. اس بی بی کی آمد پر بشارت آسمان سے آئی فرشتوں کے ذریعے، لیکن اس بی بی کا نام بھی
آسمان سے آیا مگر فرشتوں کے ذریعے نہیں، مشافہتاً بالوحی من السماء، وہ اللہ نے براہ راست اپنے حبیب سے کہا کہ اس کا نام زینب رکھا جائے۔ یقیناً میرے تمام سامعین حقیقت تک پہنچ گئے ہوں گے۔ جات بشارت مولدہ، یعنی آمد کی جو بشارت تھی، خوشخبری، وہ جبریل لایا۔ حسنین شریفین کے نام بھی اللہ نے ہی رکھے، لیکن ذریعہ جبریل ہے۔ تمام شیعہ سنی دوست، سادات مومنین، بزرگ بھائی عزیز، لوح دل پہ لکھیں، اور یہ فریضہ بنتا ہے آپ کا کہ ایک آدمی، کم از کم ایک اور آدمی تک یہ حقیقت ضرور پہنچائے، پھر وہ اپنے فریضہ منصبی سے گویا سبق دوش ہو جائے گا۔ نام حسن و حسین کے بھی اللہ نے رکھے، اور نام اس بی بی کا بھی اللہ نے تجویز کیا۔ یعنی ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میزان علم الہی میں جو مقام حسنین کا ہے، کیونکہ میں نے لفظ یہ دیکھے ہیں کتابوں میں کہ جب یہ بی بی دنیا میں تشریف لائی تو سید عالمین نے امیر کائنات سے فرمایا کہ یا ابا الحسن سمّھا، اے حسن کے بابا بیٹی کا نام تجویز کیجئے۔ تو مولانا نے مسکرا کے فرمایا بی بی آپ بہتر جانتی ہیں لم اکن لاسبق علی رسول اللہ، کہ میں نے کسی معاملے میں رسول پہ سبقت نہیں کی۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لم اکن، میں اس لیے نہیں ہوں لاسبق علی رسول اللہ کہ رسول پر سبقت کروں، میں نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں؟ رسول آئے، بابا جانی بیٹی کا نام رکھیے نا، علی نے نہیں رکھا، بابا جان کہا تھا علی سے، تو پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول پہ سبقت کیسے کروں؟ مسکرا کے فرمایا بیٹا پھر کمال کی بات ہے، لم اقل لاسبق علی ربی، میں اپنے پروردگار پہ سبقت کیسے کروں؟ غور فرمایا؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ زیغم تم پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ سامنے آؤ، آگے آ جاؤ۔ میں اس کی مشیت کے بغیر نام نہیں۔ اچھا یہ میں نے تمہیں بلایا اس لیے یہ فیصلہ کراؤں، حالانکہ اگر رسول یہ فقرہ کہے بغیر کہہ دیتے کہ اس بچی کا نام زینب ہے تو میں تو پھر بھی سمجھ جاتا کہ رسول نے خود نہیں رکھا۔ اللہ اللہ اکبر۔ کیوں سمجھ جاتا؟ وہ اسد اس وجہ سے سمجھ جاتا کہ ریاض شاہ جی میرے رسول کی تعریف قرآن میں یہی ہے، صفت ہے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس کے لب تو جنبش میں نہیں آتے جب تک وحی نہ آئے۔ لیکن رسول نے یہ جملہ کیوں کہا کہ لم اکن لاسبق علی ربی، میں اپنے رب پر سبقت کیسے کروں؟
یہ دنیا کے جاہلوں کو حقیقت بتانا تھی. جبریل مبارک کے لیے پہلو میں کھڑا تھا بلا تشبیہ. رفع راسہ نحو العرش، میرے رسول نے جانب عرش سر اٹھایا. جاؤ اسمہ مشافہۃ بالوحی من السماء. مشافہ، یہ لفظ مشافہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، بالمشافہ یعنی روبرو. اللہ نے روبرو ہو کے کہا کہ اس کا نام زینب رکھو. تو ابھی بھی میرا مجمع نہیں سمجھا حقیقت کو. غیرت الہی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جبریل اس کا نام اپنی زبان پہ لے آئے. جبریل کوئی مجھ جیسا آپ جیسا بشر ہے، معصوم ہے. فقط معصوم نہیں، معصوموں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے. ہم تمہارے مجمع کے لیے ایک اشارہ چھوڑ رہا ہوں. صاحبان اشارت نے اگر سوچا دہلیز حقیقت تک رسائی ہو جائے گی انشاءاللہ. حالانکہ اتنا بڑا معصوم ہے یہ. مریم آمادہ غسل ہو کے کنات تانے تو وہاں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ. ہے نا ایسا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، سورہ مریم ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. کہ جو ہی مریم نے حجاب تانا، چادر کا پردہ بنایا، ہم نے روح الامین کو بھیج دیا. تو آؤ آج پروردگار سے سوال کریں. پروردگار تیرا وہ معصوم فرشتہ جو اپنے وقت کی بطور مریم کی تنہائی میں جا سکتا ہے، وہ محمد کی نواسی کا نام کیوں نہیں لے سکتا؟ اللہ اکبر. جس کے نام کے لیے، یہ تو انعام ہے خدا کی قسم حبدارو تمہاری محبت کا کہ جن کا نام فرشتے نہ لے سکیں، اس نام کے لینے کی اجازت تمہیں دی گئی. اس سے بڑا کرم میں سمجھتا ہوں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو بتایا گیا کہ جب سید الملائکہ کی زبان میں یہ وزن نہیں کہ ان کا نام لے سکے، ان کی حقیقت کو کون تولے گا؟ اور آؤ ریاض جی، ایک حقیقت ہے، ہر سوال کا کوئی جواب ہوتا ہے، لیکن امتیاز شاہ جی، مرغوب شاہ جی، کہیں نہ کہیں جواب آ کے لاجواب بن جاتا ہے. اب دیکھیں، علی اقلیم امامت کے پہلے تاجدار، حسن ان کا جواب، حسین ان کا جواب، سجاد ان کا جواب. اسی طرح ہر سوال کا جواب بنتا آیا. جب میرے زمانے کے امام کی باری آئی، یہ جواب ایسا لاجواب ہوا کہ امامت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. ہاں، اب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ منزل آسان ہے. میری قوم کا یہ چھوٹے بچے بھی درس عرفان لے کے اٹھیں گے یہاں سے. اللہ نے بڑی بڑی ذی عزت بیویاں دنیا میں بھیجی، اور اس کا سلسلہ ام البشر حضرت حوا سے شروع کیا. سارا و ہاجرہ کو اس کا جواب بنا کے بھیجا، آسیہ کو ان کا جواب بنا کے بھیجا،
مریم کو ان کا جواب بنا کے بھیجا، کلثوم کو اس کا جواب بنا کے بھیجا، بطول کو ان سب کا جواب بنا کے بھیجا، زینب کو بطول کا جواب بنا کے بھیجا، اور یہ یوں لاجواب ہے کہ آج تک اس کا جواب پیدا نہیں ہو سکا۔ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری بات کو قبول کریں، بس میرا مقصد، میری محنت کا پھل مجھے مل گیا، بس 2-4 فیصلے کرنے ہیں اور سمیٹ لینا ہے اپنے بیان کو۔ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دونوں کان پکڑ کے آپ کو گواہ بنا کے معافی مانگ رہا ہوں، میں اس بی بی کو ماں سے بڑھانا نہیں چاہتا، نہ بڑھ سکتی ہے، لیکن ایک آدھ صفت میں بڑھ جانے کا نام، ہاں گھبرانا جایا کرو، کسی ایک صفت میں اگر کوئی چھوٹا بڑھا ہوا نظر آئے تو افضل نہیں ہو جاتا، کیونکہ فضیلت کا تعلق صفات سے ہے ہی نہیں، ذات سے ہے۔ نہیں، میں امتیاز شاہ جی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، میں آپ سے ہی فیصلہ کراتا ہوں، پرندہ افضل ہے یا آپ؟ بولیے نا بھائی، میں آپ کا اپنا ہوں، یہ 8واں عشرہ پڑھ رہا ہوں، ابھی تک میری اور آپ کی جو ہے وہ بے تکلفی نہیں ہو سکی، ہاں تو پھر گھبراتے کیوں؟ آپ افضل ہیں نا بھائی، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، وہ حیوان ہے، پرندہ ہے، تو افضل آپ ہیں۔ آپ چھت تک اڑ کے جا سکتے ہیں؟ آپ ساحت ہوا میں محو پرواز رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی صفت پرواز میں پرندے کا بڑھ جانا بھی سچ اور آپ کا افضل ہونا بھی سچ، کیونکہ پرواز صفت ہے، فضیلت ذات ہے۔ تو اسی طرح کسی ایک صفت میں کوئی چھوٹا بڑھ جائے تو اس میں گھبرا نہ جایا کرو، کانپ نہ جایا کرو، ظرف عقیدت کو چھلکانے نہ دیا کرو۔ آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، بطول کے وقت بطول سے افضل 2 معصوم تھے، ایک میرا رسول، ایک میرا امام، ان 2 افضلوں میں سے زیغم بطول کا استقبال ایک نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی رسول تو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، میں 50 لاکھ انعام دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے دنیا کی کسی کتاب میں ثابت کر دو کہ کبھی علی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ حاکم ہیں، شوہر ہیں، الرجال قوامون علی النساء، وہ حاکمیت کے حوالے سے بطول سے تعظیم کروا تو سکتے ہیں، کرنے کے پابند نہیں۔ افضل 2 ہیں، تعظیم ایک نے کی، لیکن جناب زینب کے وقت 3 ہیں، تینوں افضل، تینوں تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ غور فرمائے میرے سامنے، یعنی امیر کائنات، بابا موجود، باپ ہونے کے ناطے بھی افضل، امام ہونے کے ناطے بھی افضل، منصب میں بھی افضل، حسن بھائی موجود، بڑا ہونے کے ناطے افضل، ولی اعظم ہونے کے ناطے افضل، حسین بھائی موجود، عمر میں بھی 2 سال بڑے، اس لحاظ سے افضل، عہدے اور منصب میں بھی بڑے، لیکن اللہ جانے کیا مرتبہ ہے اس بی بی کا۔ باپ کے سامنے آئے تو علی کھڑا ہو جائے، حسن کے سامنے آئے حسن کھڑا، اور حسین تو بیگم اس طرح تعظیم کرتے رہے پوری زندگی اپنی اس ہمشیر ذی وقار کی۔ ان الحسین علیہ السلام کان یقرأ القرآن یوما فجاءت زینب الکبریٰ، حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بلا تشبیہ، اور سامنے شریکت الحسین کی آمد ہو گئی، جو ہی نظر پڑی
میرے حرف کو کوئی غلط کر دے تو چوک میں کھڑا کر کے میری زبان کاٹ لینا، توفیق ہدایت خود مانگنا۔ جو ہی امام حق کی نظر پڑی بہن پر فوضع القرآن علی الارض وقام لہا اجلالا، قرآن حسین نے زمین پہ رکھ دیا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ مرتبہ، اور لکھ لینا، نائب تھک گئے تو چھوڑ دوں، نائب بہت منیبوں کے نظر آتے ہیں، یعنی نائب آپ کو نبیوں کے بھی دکھائی دیں گے، ائمہ کے بھی، ولیوں کے، لیکن امتیاز شاید نائب کے لیے ایک اصول ہے، کیا؟ کہ نیابت کرنے والا دو میں سے ایک موقع پہ نیابت کرے گا، یا منیب کے بظاہر وفات کے بعد، یا اس کے کہیں چلے جانے کے بعد۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس بی بی کی ذات میں وہ طلسم ہے۔ ہاں ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے نیابت کی، کہ کوئی حجت کسی کو اپنی طرف سے نائب بنا کے بھیج دے، جیسا کہ سرکار مسلم کو سلطان کربلا نے کوفہ میں بھیج دیا نائب بنا کے، ایک یہ صورت۔ لیکن وہ بھی وہاں گئے جہاں اور کوئی امام موجود نہ تھا۔ اب اللہ جانے کہ کس کو نیند آ رہی ہے، کون بیدار ہے۔ یقیناً میں کثرت کا شکوہ نہیں کر رہا، جن کی آنکھیں بند ہیں وہ کھول لیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بات کا فیصلہ کریں۔ یا منیب یعنی نائب بنانے والا موجود نہیں ہوگا، یا بنا کے بھیجے گا، یا جب دنیا سے چلا جائے گا اس منصب والا نہیں ہوگا تو پھر نائب۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھی ہو نائب بھی ہو؟ نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا دیکھا ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام بھی ہو نائب بھی؟ مثلا علی کے بعد جناب حسن امام، تو ہے ایسی کوئی مثال کہ حسن بھی موجود ہوں اور مولا علی کا کوئی نائب بھی ہو؟ بولو نہیں۔ حسن کے بعد حسین امام، تو کہیں دیکھا ہے کہ حسین بھی ہوں اور حسن کا کوئی نائب بھی ہو؟ پھر تول سکتے ہو تو میزان علم میں مجھے تول کے دکھاؤ کہ مرتبہ کیا ہے اس بی بی کا، کہ امام ایک نہیں دو موجود، اور حسین کی نائب زینب۔ اللہ عظمت اللہ ہے نا۔ سید الساجدین موجود، سرکار باقر العلوم موجود، لیکن نیابت کی مسند اقتدار بی بی کے پاس۔ میں پوری جائیداد دے دوں گا اس عالم کو جو مجھے ثابت کر کے دے کہ کربلا سے شام، شام سے واپس کربلا، کربلا سے پھر مدینہ، پورے سفر میں ناخن بھر حرکت بھی سجاد جیسے امام نے اس بی بی کی اجازت کے بغیر کی ہو۔ نہیں، امام ہوتا کون ہے؟ اسی چوتھے کا بھی فرمان ہے، ویسے 3 معصوموں کا فرمان ہے، ان میں سرکار زین العابدین کا فرمان بھی ہے، فرماتے ہیں کہ نحنو مشیت اللہ۔ اب جاگنا پنڈی والوں، تیرا چوتھا امام فرما رہا ہے نحنو مشیت اللہ، ہم سارے کے سارے 14 کے 14 اللہ کی مشیت ہے۔ نہیں، پھر سر اٹھاؤ، لکھو صحیفہ دل پہ، ہم سب کے سب مشیت اللہ، اللہ کی مشیت، یعنی یہ کھڑے ہوں تو گویا اللہ کی مشیت کھڑی ہے، یہ بیٹھے ہوں تو گویا اللہ کی مشیت بیٹھی ہے، یہ چل دیں تو اللہ کی مشیت جنبش میں ہے، یہ دائیں مڑ جائیں اللہ کی مشیت دائیں مڑ گئی، یہ بائیں مڑ جائیں اللہ کی مشیت بائیں مڑ گئی، یہ جو کریں وہ اللہ کی مشیت نے کیا، یہ جو کہیں وہ اللہ کی مشیت نے کیا۔ اور یہ جو پورے 2 سال کا عرصہ ہے کہ سید سجاد نے کوئی قدم پھپھی کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ پورے 2 سال بی بی کے حکومت مشیت الہی پر تھی؟ اللہ
اللہ کی بادشاہی ہے، ارشاد علی اتنے الہی ہے، ہر میدان میں دولا نما کے قادر مولا، نعرہ حیدر علی۔ ارادے کیا ہیں آپ کے؟ یعنی گویا دو اماموں پر حکمرانی نہیں تھی، مشیت اللہ پر. اور یہ میں نے اتنا جو وقت آپ کا لیا محض اسی حقیقت سے شناسائی کرانا مقصود تھی کہ جب اس بی بی کی مشیت الہی پر حکومت ہے تو پھر دنیا کی ہر حاجت میں اسی کو قبلہ حاجات سمجھو. بابا جب مشیت اللہ اس کی اجازت کے بغیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتی. تجھے بیٹا چاہیے، اگر اس نے چاہا ایک بات آ گئی سامنے. ہاں سامنے نہ آتی تو پھر تو صرف نظر کر لیتا، لیکن اب صرف نظر نہیں ہو سکتا. بی بی کا لقب ہے نا شریقۃ الحسین، ہے نا جی. کائنات میں اللہ لا شریک ہے، باقی بڑی بڑی ہستیوں کے بھی شریک ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اسی جیسا ہوتا نا. ٹھیک ہے نا بھئی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قادر بر تقدیر ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نباشت کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو وہ عاجز اور مجبور تو نہ ہوتا، وہ بھی اسی طرح ہوتا جیسا وہ ہے. یعنی شریک ہوتا ہی وہی ہے جس کا صفت میں ساجھا ہو، جس کی صفات میں حصہ داری ہو. اب اسی لیے تم اپنے امام زمانہ کی زیارت میں یہ جملہ کہتے ہو نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن. جی السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا سلام. کیا مقصد؟ بھئی قرآن تو ایک کتاب ہے اور آپ کو صفحات پہ لکھی ہوئی. یہ شراکت ہے کس کی؟ صفتوں کی. یعنی جو صفت قرآن کی وہی شریک القرآن کی. اگر قرآن شکموں میں رہ کے آیا ہے یا تو قرآن کے لیے شکم اور بطن تلاش کرو، اور اگر قرآن شکموں میں رہ کے نہیں آیا تو پھر انسان کے بچے بنو، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مولوی کے فریب میں آ کے دھوکہ کھاتے ہو. یا قرآن کے لیے شکم تلاش کرو یا انہیں شریک القرآن کہنا چھوڑو. اگر شریک بھی کہتے ہو اور قرآن کو نازل ہونا مانتے ہو تو پھر یہ بھی نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. اور صرف 12واں امام شریک نہیں قرآن کا، زیارت جامعہ میں یہ جملے موجود ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. یعنی زیارت جامعہ کسی مولوی عالم کی بنائی ہوئی نہیں، مسجود علم کی تعلیم کردہ. فرمایا جب ہم سب ائمہ پہ اکٹھے سلام کرنا ہو
ملا کے زیارت پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھا کرو. اور اس میں یہ جملے موجود ہیں: السلام علی امناء الرحمن و شرکاء القرآن. رحمان کے امینوں پر سلام اور قرآن کے شریکوں پر سلام. شاباش، جیتے رہو، مولا تمہیں اس کا صلہ دیں گے اور اسی بی بی کی طرف سے جزا ملے گی جس کی آج مجلس ہے. اب یقیناً میری اسد منزل آسان ہو گئی ہے، مجھے جرت ہو چلی ہے کہ میں وہ جملہ بول دوں، کیونکہ حق ایسے ہے جیسے اللہ حق ہے. تو اب شرکاء القرآن سے ثابت کیا ہوا کہ 12واں نہیں 12 کے 12 قرآن کے شریک ہیں. اور زینب کا لقب ہے شریکت الحسین، تو جو قرآن کے شریک کی شریک ہے. تو وہ بھی پھر تمہاری طرح پیدا نہیں ہوئی، وہ تمہاری طرح دنیا میں نہیں آئی ہے جی. حسین نازل ہوا قرآن ظاہر بن کے، اور شریکت الحسین نازل ہوئی کتاب مکنون بن کے. جی ہاں، اسی لیے نام بھی ادھر سے آیا، بشارت بھی. اور پھر جگہ حسین کا شریک ہونا مذاق ہے؟ ہاں، کسی کہ صفات میں ایسے تو کوئی نہیں شریک ہو جاتا، کچھ خرچ بھی آتا ہے بابا. حسین کی شراکت کا کلیجہ آدم میں نہ تھا. جی ہاں، حسین کے شریک بننے کا جگر عیسیٰ میں نہ تھا، کیونکہ حسین بزم آدمیت میں بس ایک ہے. ہاں تجھے بلکہ میں یوں سمجھاتا چلوں آپ کو، حسین کا مقام کیا ہے سوائے میرے نبی کے؟ کسی نبی کا حوصلہ نہیں کہ حسین کی صفتوں میں ساجھیداری کا دعویٰ کر سکے. نہیں، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، کیونکہ بغیر جب تک پہاڑ جتنی وزنی غضنفر کے پاس دلیل نہ ہو بات کرتا ہی نہیں. سورہ ابراہیم کو پڑھو، شاخ قرآن لے آؤ ممبر پہ. حضرت ابراہیم یعنی میرے نبی کے بعد 2,24,000 نبیوں میں ابراہیم کی ٹکر کا کوئی نبی نہیں. اور شجرۃ الانبیاء یہ دعا مانگ رہے ہیں، پڑھ لینا قرآن میں ورنہ لے آؤ میں ابھی دکھا دوں. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی. پروردگارہ مجھے صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے. اب تو مولوی کے چکر میں آ کے اس کا ترجمہ یہ کر کہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، تو یہ نبی کی توہین ہو جائے گی. کیوں کہ کوئی عام نبی نہیں، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، خلیل ہے، امام ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، تیرے نبی کی جد ہے. تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے جب تک اس نے یہ دعا نہیں مانگی اس وقت تک ابراہیم نمازی نہیں تھے. اور بابا فقط نمازی تھے نہیں، امت کو نماز سکھانے آئے تھے، تو نمازی تو تھے. پھر یہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. میں نے خدا سے پوچھا پالنے والے یہ کیا آواز قدرت ہزیان کیوں بک رہا ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے صلاۃ پڑھنے والا بنا دے، وہ کہہ رہا ہے مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا. صلاۃ کا پڑھنا اور صلاۃ کا قائم کرنا اور باخدا مجھے شرق سے غرب، شمال سے جنوب، فرش عرش عالم رنگبو میں ایک نمازی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے صلاۃ کو قائم کیا ہے. ہم سب بس نماز پڑھنے والے ہیں، قائم کرنے والے نہیں. دلیل یہ ابراہیم جیسے کہ یہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا. یعنی نمازی تو تھا ابراہیم لیکن قائم کرنے والا نہیں تھا. اور زیارت عاشور میں، زیارت وارثہ میں کبھی یہ فکر تم نے حسین کو خطاب کر کے نہیں کہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ
میں گواہی دیتا ہوں حسین تو نے صلات کو قائم کیا. میں نے آدھے اشرے کا مواد دے دیا آپ کو اسی ایک مجلس میں. حسین کے بارے میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں، قائم کی ہے. یہ ہے حسین. اور جس کی آج مجلس ہے یہ ہے شریکت الحسین. اس کا مقام کیا ہے بتاؤں؟ ہاں، اگر آپ نے لکھ لیا تو عرش کی سیر ہوگی رات کو، یہ میرا وعدہ ہے، بشرطے کہ صحیفے دل پہ نقش ہوا تو. اس بی بی کی زیارت میں بیگم یہ جملے موجود ہیں: السلام علی البعیثۃ لإحیاء الامامۃ وحافظۃ الصلاۃ والشریعۃ. اس بی بی پہ سلام جو امامت کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث کی گئی. نہیں، میری مخدومہ مجھے معاف کر دینا، پہلے میں نے جان کے ترجمہ صحیح نہیں کیا. ہاں لیکن مجھے بہت دل میں شرم محسوس ہوئی بی بی سے. میں نے یہی کہہ دیا نا، مبعوث ہونے والی. ہاں نہ، اب کسی کو بھلی لگے یا بری، خیانت نہیں کروں گا میں. لفظ السلام علی المبعوثۃ نہیں ہے. مبعوث اسے کہتے ہیں جسے بعثت دی جائے، اور زیارت کے فکرے السلام علی البعیثۃ. بعیث اور مبعوث میں فرق کیا ہے؟ آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے اپنی مرضی کے کسی عالم سے، بشرطے کہ کسی عالم سے پوچھنا، کسی مجمع باز سے نہیں. مبعوث وہ ہوتا ہے جسے کھڑا کیا جائے، اور بعیث وہ ہوتا ہے جو خود مبعوث ہو جائے. اللہ تو اس بعیثہ پر سلام. کس لیے بعیثہ ہے؟ لإحیاء الامامت، امامت کو زندہ کرنے کے لیے. امام کائنات کی زندگی کا ضامن ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی کون ہے جو امامت کی حیات کی ضامن ہے؟ حسین کے بارے میں امتیاز شاہ جی ابھی ہم نے کیا جملے کہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے مقیم الصلاۃ بنا. حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، تو نے صلاۃ قائم کی. اور سنبھالنا جگر اور ظرف عقیدت کو. السلام علی البعیثۃ لإحیاء الامامۃ وحافظۃ الصلاۃ والشریعۃ. اس بی بی پہ سلام جس نے صلاۃ کی بھی حفاظت کی، شریعت کی بھی حفاظت کی. چلے تو نہیں گئے ہو؟ اب مسئلہ کیا حل ہوا؟ حسین صلاۃ قائم کرنے والے ہیں، اور حسین کی بہن، ہاں شاباش، زندہ رہو، صلاۃ کی حفاظت کرنے والی، حافظۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے والی، محافظت کرنے والی. قرآن لے آؤ منبر پر. زندگیاں 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، جا کے دیکھ لینا یا ابھی دو. ارشاد ہو رہا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ
جو صلاۃ کے محافظ ہیں وہی تو جنت کے وارث ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو صلاۃ کے محافظ ہیں. اولئک ہم الوارثون، وہی تو وارث ہیں. کس چیز کی؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس جن کے ورثے میں ہے. بابا ایک ہوتا ہے ورثہ، ایک ہوتا ہے وارث. میرے باپ نے جو چھوڑا اس کا وارث میں بیچ دوں، نیلام کر دوں، آگ لگا دوں، کسی کو دے دوں، آپ کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ نہیں ہے نا بھائی. وارث جو میں اپنے باپ کی میراث میں سے کسی کو کچھ دوں نہ دوں میری مرضی ہے نا، کیونکہ وہ ورثہ ہے. میں وارث ہوں. شریکت الحسین محافظہ صلاۃ، اللہ کہتا ہے نماز کے محافظ جنت کے وارث. تو شام والی بی بی وارث، جنت ورثہ. اب اس کی مرضی، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے محروم کر دے. جو دائمی نعمات پر مبنی جنت تقسیم کر سکتی ہو، اس کے لیے فانی نعمتوں کی تقسیم کون سی بڑی بات ہے؟ اور اسی لیے تو بحث میں پڑ جائیں، سانسیں ختم ہو جائیں گی، دھڑکنیں دم توڑ دیں گی، قوت برداشت ختم ہو جائے گی. لیکن بیوی سے تعلق رکھنے والے اسرار و غوامض اور حقائق ختم نہیں ہوتے. علامہ نور الدین جزائری علی اللہ مقامہ نے کتاب لکھی ہے، یعنی ہر دور میں ہر معصوم کے خصائص پر مبنی کسی نہ کسی عالم نے کچھ لکھا. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے رسول کے خصائص پر کتاب لکھی خصائص الکبریٰ. علماء امامیہ میں سے علامہ سید رضی رضوان اللہ علیہ نے، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، انہوں نے لکھی خصائص امیر المومنین. اسی طرح علامہ شوستری نے خصائص الحسینیہ لکھی. علامہ محمد باقر طہرانی علی اللہ مقامہ نے خصائص فاطمیہ لکھی. اور علامہ نور الدین جزائری نے خصائص زینبیہ لکھی. اس پوری کتاب میں بی بی کے خصائص پر بحث ہے. تو اس میں پورا طویل و عریض بحث کی ہے. انہوں نے کہا حالانکہ یہ وہ بی بی ہے کہ مشیت الہی، جس کی پابند امر ہے، جس کے ارادے کی منتظر، لیکن پھر بھی جس طرح حسین نے رعایت نہیں لی، حالانکہ قدم قدم پہ توحید تقاضا کرتی رہی کہ حسین امتحان روک لے، لیکن حسین نے یہی جواب دیا خدا کو، ٹھیک ہے تو مجھے عہدہ دے دے گا، لیکن یہ جو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی روحیں دیکھ رہی ہیں، یہ تو دل میں خیال کریں گی کہ یہ مقام حسین کا حق نہیں تھا، رعایتی مل گیا. نا میں استحقاق ثابت کروں گا. تو کہتے اسی طرح اس بی بی نے بھی اپنا استحقاق بنانے کے لیے سب کچھ کر سکنے کے باوجود سب برداشت کیا. بیٹے دے دیے تاکہ بے اولاد ماؤں کی گود میں بیٹے دے سکے. بھوک پیاس برداشت کی تاکہ کمی رزق کا شکار لوگوں کو رزق عطا کر سکے. قید و بند برداشت کی تاکہ اسیروں کو رہائی عطا کر سکے. یعنی حسین نے بس آپ کے تصور سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں، کافی ہو گئی عبادت، مولا قبول کرے. بس آج یہ دو جملے ذہن میں رکھ کے سن لینا. ویسے سب معصوم
میرا فقط ایمان ہی نہیں، عالمانہ تحقیق بھی ہے کہ آتے ہیں مجلس میں، لیکن آنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ سارا سال یہ بی بی آتی ہے حسین کا پرسہ لینے، اور آج حسین آیا ہے بہن کا پرسہ لینے۔ ہاں، بس اسی کو ذہن میں رکھو۔ دو باتیں کروں اور میں آپ سے اجازت چاہوں۔ کیوں؟ بھائی آخر محسنہ بہن جو ہے، غالباً میں مجالس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر شب جمعہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، فرشتے ہر جمعے کی رات مدینے آتے ہیں قبر رسول پر، پھر تیرے رسول کی قیادت میں جلوس بنتا ہے۔ رسول قیادت کرتے ہیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائک پیچھے، یہ جلوس کربلا آتا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے مطابق ایک ایک نبی آگے بڑھ کے حسین کی زری کے پاس آ کے سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب القبۃ السامیہ قد شکرنا لکا۔ اے بلند و بالا بارگاہ کے مالک حسین، شکر گزار ہیں تیرے، تو نے ہمارا سب کچھ بچا لیا۔ اور جب نانا کی باری آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جے تو شکر تو لکا، میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ تیرا شکریہ ادا کروں۔ باقی نبی شکریہ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جب نانا شکریہ ادا کرتا ہے، قبر حسین میں زلزلہ آ جاتا ہے، کمر تک باہر آ جاتے ہیں حسین، نانا میں تیرا نوکر ہوں، آپ نے خامخواہ تکلیف فرمائی، مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، نہ آتے میرے مزار پہ مجھے کوئی رنجش نہیں تھی، اگر آ ہی گئے ہو میرا شکریہ کرنے تو اسی طرح جلوس ساتھ لے کے میرے ساتھ تھوڑی تکلیف اور کرو، ذرا میرے ساتھ شام چلو۔ تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو، میں شام جا کے زینب کا شکریہ ادا، میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نانا اگر یہ نہ ہوتی، نہ میری محنت باقی رہتی، نہ تیرے دین میں سے کچھ بچتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جو کچھ حقائق ہیں بی بی کی شہادت میں، ذات واجب کی قسم اگر من و ان بیان کر دیے جائیں تو شاید کلیجہ پھٹ جائے گا تمہارا۔ حالانکہ میں اکثر بیشتر مصائب کی مجالس میں اشارے چھوڑتا تو رہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، یاد کرو اگر کسی کو میرے فکرے یاد ہیں کہ دونوں ماں بیٹیاں ہر مجلس میں ہوتی ہیں، جنت البقیع والی بی بی بھی، شام والی بی بی بھی۔ یہ 10 دن پڑھنا ہے نا، آپ چلے جاؤ گے، میں آرام کروں گا، ہم کل آئیں گے 9 بجے، یہ واپس نہیں جائیں گی۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں یہی ہیں، ہاں یہ ساری رات مجلس گاہ میں پھریں گی۔ اب یہی اشارہ یاد دلانا چاہتا ہوں، ہاں کیونکہ میں کتاب والی روایت نہیں پڑھ سکوں گا، بس جس کو یہ اشارہ سمجھ میں آ گیا دکھاتی رہتی ہے ساری رات ماں کو، فلاں مومن یہاں رو رہا تھا، فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا، وہ جو تماچے مار رہا تھا یہاں بیٹھا تھا، وہ جو دھاڑے مار رہا تھا وہ یہاں بیٹھا تھا، اور اچانک کہتی ہے اماں یہ اونچی اونچی چیخیں مار کے رو رہے تھے، دھاڑے مار کے رو رہے تھے، انہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب یہی سادات و مومنین سے معافی مانگتے ہو، یہی اشارہ ہے آج کی تاریخ سے تعلق رکھنے والا۔ بی بی ٹھنڈی سانس لے کے کہتے زینب بیٹے کوئی جرم کر رہے تھے، تیرے بے گناہ بھائی کو رو رہے تھے، تیرے بے خطا شہید بھائی کا ماتم کر رہے تھے۔ اچانک ایک وہ جملہ بولتی ہے بیٹی کہ زمین کو زلزلہ آ جاتا ہے، آسمان کا جگر پھٹ جاتا ہے، تطہیر کی چادر سر سے ہٹاتی ہے، کہتی اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے تو میرا سر زخمی کیوں ہے؟ اماں میں بھی تو شام کے باہر درخت کے تنے کو گلے لگا کر، میں بھی تو واہ حسینہ کر کے تیرے حسین کا ماتم کر رہی تھی، اماں میں بھی تو وہاں بیٹھی تیرے بیٹے کو رو رہی تھی، پھر مجھے ایسا پرسہ کیوں دیا گیا؟
تو بھی پہلو کے بر زمین پہ گری تھی، لیکن اماں تو اٹھ تو آئی تھی، اور مجھے تو تیرے حسین کا ایسا پرسہ دیا کہ جب میں پہلو کے بر گری پھر فضا نے تختہ غسل کے لیے اٹھایا، اماں پھر تیری زینب میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ العظمت للہ، العظمت للہ ہے۔ مصائب کوئی پہاڑ تو ہوتا نہیں، اس کی نزاکت اس کے لفظوں میں ہے۔ جن کے دلوں میں پتھر نہیں سینوں میں گوشت کا دل ہے، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ العظمت للہ۔ پکاری فضا، اور بیمار کربلا، تیری پھپھی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ سجاد ایسے آئے جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے۔ اب سید و امتیو، حق تو یہ تھا نا کہ جس سجاد کی زینب جیسی پھپھی بے دردی سے شہید ہو چکی ہو، وہ پھپھی کے میت پہ آئے، سرہانے بیٹھ کے ماتم کرے، نوحہ پڑھے، پھر اشارہ ہے خدا کے لیے کوشش کرنا مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے، لیکن کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ سجاد سیدھا وہاں گئے جہاں بی بی گری تھی، رو بھی رہے ہیں، جھولی بنا کے مٹی اٹھاتے ہیں، جھولی میں ڈالتے ہیں، پھر مٹھی بھرتے ہیں، جھولی میں ڈالتے ہیں۔ فضا نے حیران ہو کے کہا، بیمار کربلا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھا نہیں جہاں علی کی بیٹی گری ہے زمین سرخ ہو گئی تھی؟ میری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ علی کی بیٹی کا لہو ہو، کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے، کسی ناپاک کے قدم پڑ جائیں، پہلے زینب کے لہو کی حفاظت کروں گا، بعد میں بے کس پھپھی کا ماتم کروں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، مانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یہ ولیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے عشرہ منعقد ہوا اسے غایت المرام تک پہنچا، جو من بلاد اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی یہی ایک دعا ہے میرے معبود، ہمارے وارث کا جل ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد وناصر ودلیل وعینا حتى تسكنه وارضك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائمهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یاد رکھیے گا کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے۔